سوال نہ کرنا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے اپنے بال بچوں اور عزیزوں کو دے، اور عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچائے گا، اور جو کوئی بے پرواہی کی دعا کرے گا اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت نے منبر پر خیرات اور سوال سے بچنے کا اور سوال کرنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے ان حضرت سے کچھ روپیہ مانگا، آپ نے دیا، پھر مانگا، پھر آپ نے دیا، پھر فرمایا، حکیم یہ دنیا کا مال ہرا بھرا، ظاہر میں بہت شیریں، لیکن جو کوئی اس کو اپنا نفس صحیح رکھ لے تو اس کو برکت ہوگی، اور جو کوئی جی میں لالچ رکھ لے اس کو برکت نہ ہوگی۔ اس کا حال اس شخص کا سا ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو، اور اونچا دینے والا ہاتھ نیچے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا، میں اب آپ کے بعد مرنے تک کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ حکیم اسی بات پر قائم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں حکیم کو ان کا معمول دینے کے لیے بلاتے وہ نہ لیتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو ان کا حصہ دینے کے لیے بلایا، انہوں نے لینے سے انکار کیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، تم گواہ رہنا مسلمانوں میں حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک کی آمدنی میں سے ان کا حصہ دے رہا ہوں، مگر وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ گرد حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان حضرت کے بعد کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کی، یہاں تک کہ وفات پا گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، اس کو بیچ کر اپنا پیٹ پالے تو وہ اس سے اچھا ہے کسی سے جا کر سوال کرے، وہ دے یا نہ دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے ان حضرت سے سوال کیا، روپیہ پیسہ مانگا، آپ نے ان کو دیا، پھر انہوں نے سوال کیا، آپ نے پھر دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو میرے پاس جو مال و دولت ہو وہ میں تم سے اٹھا نہیں رکھوں گا، جو کوئی سوال سے بچے تو اللہ بھی اس کو بچائے گا، اور جو کوئی دنیا کے مال سے بے پرواہی کرے اللہ اس کو بے پرواہ کرے گا، اور جو کوئی اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرے اللہ اس کو صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت نے فرمایا، جو آدمی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن ایسی بری صورت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا، اور آپ نے فرمایا، قیامت کے دن سورج لوگوں کے نزدیک آ جائے گا، ان کے بدنوں سے اتنا پسینہ نکلے گا جو کانوں تک پہنچ جائے گا، اسی حال میں وہ اپنی مخلصی کے لیے آدم سے فریاد کریں گے، پھر موسیٰ سے، پھر ان حضرت سے، پھر ان حضرت حلق کا فیصلہ کرنے کے لیے سفارش کریں گے۔ آپ چلیں گے یہاں تک کہ بحشت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، جتنے لوگ وہاں جمع ہوں گے سب اس کی تعریف کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت نے فرمایا، مسکین اصل میں وہ نہیں ہے جس کو ایک لقمے دو لقمے کی خواہش در بدر پھراتی رہتی ہے، لیکن مسکین وہ ہے جس کو احتیاج ہے اور مانگنے میں شرم کرتا ہے، لگ لپٹ کر لوگوں سے مانگتا بھی نہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت نے فرمایا، اللہ کو تین باتیں ناپسند ہیں، ایک بے فائدہ بک بک، دوسرا روپیہ تباہ کرنا، تیسرے بہت مانگنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور میں نے رسول اکرم سے سنا کہ میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جس کو میں نے خوشی سے دیا اس کو برکت ہوگی، اور جس کو میں نے اس کے مانگنے یا اس کی حرص سے کی وجہ سے دیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ حضرت قبیصہ بن محارق حلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک بڑی رقم کا مقروض ہو گیا تھا، میں رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے اس کے متعلق سوال کروں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تک ہمارے پاس ٹھہرو جب تک صدقے کا مال آ جائے، میں اس میں سے تمہیں دوں گا۔
انشاءاللہ عزیز پھر فرمایا، اے قبیصہ، 3 شخصوں کے علاوہ اور کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جو مقروض ہو جائے، اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے، اس کے بعد وہ سوال سے رک جائے۔ دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی ناگہانی آفت پہنچی ہو جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا ہو، اس کے لیے اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلے کے 3 عقل مند آدمی اس بات پر گواہی دیں کہ واقعی یہ فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ اے قبیصہ، ان 3 شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں سوال کر کے کھاتا ہے تو وہ حرام ہے۔